وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اساتذہ کرام، معلمات اور آپ طالبات جو قربانیاں دے رہی ہے، انشاءاللہ یہ قربانیاں رنگ لائیں گی اور جو تمنائیں آپ حضرات کی ہیں اور جو خواب آپ کے بڑے اور بزرگ دیکھ رہے ہیں وہ سب شرمندہ تعبیر ہوں گے۔ اللہ کی غیبی مدد آئے گی اور تعمیری کام بھی آن بان اور شان کے ساتھ ہوگا۔ میرے لیے آپ طالبات بیٹیوں کی طرح ہیں اور آپ کی اہمیت میری نظروں میں اتنی ہی ہے جتنی میرے ادارے کی طالبات کی ہے۔ جس طرح ایک مشفق باپ گاہے گاہے اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو کچھ نصیحتیں کرتا ہے، میں بھی آپ حضرات کی خدمت میں، طالبات کی خدمت میں 2-3 میں تشریف فرما تھے۔ ایک بڑا مجمع اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوا، میدان میں آپ تشریف لے گئے، ان لوگوں کو مسلمان کیا۔ جب گھر آئے تو اپنی والدہ سے خوشی خوشی کہنے لگے کہ امی جان، آج تو میرے ہاتھ پر 10,000 لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ والدہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی اس میں تمہاری کیا خوبی ہے؟ اس میں خوبی تو میری ہے۔ حضرت نے پوچھا امی جان کیا بات ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے فرمایا کہ بیٹا، میں نے کبھی بغیر وضو کے تمہیں دودھ نہیں پلایا۔ یہ دیکھو ماں کی تربیت ہے۔ ہمیں ضرورت ہے آج معاشرے میں ایسی بیٹیوں کی جو اپنے بچوں کی ایسی دینی تربیت کر سکے، جو دینی ذہن سازی کر سکے اور معاشرے کی کایا پلٹ سکے۔ ایسی دینی عورتیں اسی جامعہ عائشہ میں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی خدمات کو بے حد قبول فرمائے۔ ماضی قریب میں بہت بڑے عالم گزرے ہیں، حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری، شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی جو اہلیہ محترمہ تھی، انہوں نے ان کے 10 بچوں کو اور 3 بچیوں کو خود حافظ بنایا ہے اور 10 لڑکوں کی 10 بہوؤں کو گھر میں رہتے ہوئے سارا کام کاج کرتے ہوئے حافظہ بنایا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہماری بیٹیاں مدرسے میں آئیں گی، دین پڑھیں گی، تعلیم اور تربیت حاصل کریں گی تو وہ انشاءاللہ پورے گھر کو نورانی بنائے گی، پورے محلے کو نورانی بنائے گی، پورے علاقے کو روشن کریں گی۔ اس لیے میری گزارش ہے ان بچیوں سے بھی، اساتذہ سے بھی کہ دور دور تک اس پیغام کو پہنچائیں، لوگوں کو بات سمجھائیں کہ اپنی بیٹیوں کو زیادہ سے زیادہ ادارے میں داخل کریں۔ اور الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس ادارے میں دینی تعلیم اور تربیت کے ساتھ 10ویں اور 12ویں کے امتحانات کی تیاری کروائی جاتی ہے اور ہر سال طالبات امتحان دے کر کامیاب ہوتی ہے۔ یہ ایک مثالی کارنامہ ہے جو اور اداروں کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ میری بیٹیوں، ایک آخری بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔
یہ 5 یا 6 سال کا جو وقت ہے آپ کے لیے بہت قیمتی ہے. الوقت اثمن من الذهب، وقت سونے اور چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہوا کرتا ہے. جو لمحہ گزر جاتا ہے وہ لوٹ کر کبھی نہیں آتا. مال اور دولت کھو جائے آدمی دوبارہ حاصل کر سکتا ہے، لیکن گزرے ہوئے اوقات کبھی لوٹ کر نہیں آتے. ان وقتوں کی ہمیں خوب قدر کرنی چاہیے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرمایا کرتے تھے کہ جس نے مجھے ایک لفظ پڑھا دیا، جس نے مجھے ایک لفظ پڑھا دیا، میں اس کا غلام ہوں. اگر وہ چاہے تو پوری زندگی مجھ سے خدمت لیتا رہے، اور اگر وہ چاہے تو مجھے بیچ کر قیمت حاصل کر لے، مجھے فروخت کر دے. یہ علم کی قدردانی ہے، یہ استاذ کی عظمت ہے. اللہ رب العزت نے اسی عظمت کی برکت سے آپ کو علم میں وہ مقام عطا فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو باب العلم کہا، علم کا دروازہ. آپ کے لیے سب سے بڑا اور سب سے قیمتی سرمایہ اپنے اساتذہ اور اپنی معلمات ہے. اس بات کو ذہن نشین کر لینے کی ضرورت ہے. کتابیں پوری زندگی آپ پڑھ سکتی ہیں، لیکن یہ استاذ کی نعمت، یہ معلمہ اور آپا کی نعمت ایک مختصر وقت کے لیے آپ کو حاصل ہوئی ہے. آپ ان کی جتنی خدمت کر سکے، جتنی فرما برداری اور اطاعت کر سکے، اور ان سے قریب رہ کر، ان کی صحبت میں رہ کر جتنا فائدہ اٹھا سکتی ہو آپ کو اٹھا لینا چاہیے. کہ ایک استاذ 100 کتابوں کا مجموعہ ہوتا ہے، کوئی استاذ 200 کتابوں کا مجموعہ ہوتا ہے، کوئی استاذ 300 کتابوں کے برابر ہوتا ہے، اور کوئی استاذ اتنا بھاری ہوتا ہے جس کا وزن نہیں کیا جا سکتا. اس لیے میری بچیوں، میری بیٹیوں، آج کے زمانے میں اساتذہ کی قدر اور ان کی صحبت سے استفادہ نایاب ہوتا جا رہا ہے. میرا دل دکھتا ہے، اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں زیادہ سے زیادہ اپنی استانیوں اور اساتذہ کی صحبت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے. صحبت ایک ایسی چیز ہے جس کا بدل نہیں ہے. صحبت ہی سے صحابہ بنے ہیں، صحبت ہی سے صحابہ بنے ہیں. اور جتنی بڑی شخصیات دنیا میں موجود ہیں، کوئی بغیر صحبت کے عروج اور ترقی پر نہیں پہنچ سکا. سب کے پیچھے کسی نہ کسی بڑے آدمی کی صحبت کا دخل ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے. اس ادارے کو دین دوگنی رات چوگنی ترقیات عطا فرمائے. اس کی تمام ضروریات کا اللہ رب العزت خود کفیل ہو جائے. اور جو معلمات، اساتذہ اور معاونین جتنے بھی خیر خواہ ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے علم و عمل میں، ان کے رزق میں، ان کے مال اور اولاد میں خوب برکت عطا فرمائے. ہر شر اور ہر فتنے سے اللہ تعالی ادارے کی اور ادارہ چلانے والوں کی، طلبہ، طالبات اور اساتذہ کی بھرپور حفاظت فرمائے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ادارہ بہت کم مدت میں ان تمام مقاصد کو حاصل کرے گا جس کے ارادے ہیں. اللہ یہاں میرے آنے کو بھی قبول فرمائے، اور انشاءاللہ مجھ سے جو ہو سکے گا میں ہمیشہ اس ادارے کے لیے خیر خواہی اور تعاون کی کوشش کرتا رہوں گا. آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی میرے لیے اور میرے ادارے کے لیے دعا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.